السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے کئی روز سے میرے پاس کچھ ایسے سوالات آئے ہیں کہ ان لوگوں کو انڈیویجولی میں نے واٹس ایپ پر جواب تو دیا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے متعلق ایک دفعہ پھر بات کی جائے۔ بہت عرصے پہلے بات ہوئی تھی، سوالات کی نوعیت تھی گناہوں سے، اور سوالات کی نوعیت تھی کہ کیا میرا رب مجھے معاف کر دے گا، مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے۔ تو میں نے ان سے یہی کہا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، وہ رب کائنات، وہ غفور الرحیم ہے، وہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں اور اس کی طرف لوٹ کر اور اس کی طرف پلٹ کر آتے ہیں۔ وہ انہیں بہت پسند کرتا ہے اور انہیں معاف فرماتا ہے۔ اور جب انسان توبہ کرتا ہے تو توبہ کی توفیق بھی تو اسے رب ہی دیتا ہے، اور وہ توبہ کی توفیق اسی لیے دیتا ہے کیونکہ وہ آپ کو معاف کرنا چاہتا ہے۔ کیونکہ دیکھو نا، اتنے عرصے سے ہم گناہوں میں پڑے ہوئے تھے، کبھی احساس نہیں ہوا کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ تو اب اتنے عرصے کے بعد جب یہ جو احساس ہوا ہے کہ اپنے رب کی طرف آتے ہیں، اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، جو کام ہم سے ہو گئے اب ہم انہیں دوبارہ نہیں دہرائیں گے، تو یہ توفیق رب ہی تو دیتا ہے، اور پھر ان گناہوں سے بچے رہنے کی استقامت بھی رب ہی دیتا ہے۔ تو یہ تمام معاملات جو رب کر رہا ہے، جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، غفور بھی ہے، غفار بھی ہے، ستار بھی ہے، وہ اسی لیے تو کر رہا ہے کہ ہمیں معاف کرنا چاہتا ہے۔ آئیے ضمن میں آپ کے ساتھ چند ایک احادیث مبارکہ شیئر کرتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میرے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان خطا کار ہے، کل ابن آدم خطاء، سب کے سب خطا کرتے ہیں، ہم سب خطا کے پتلے ہیں، لیکن اچھے خطا کار کون ہیں؟ وخیر الخطائین، کون ہیں؟ التوابون، جو اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ تو کل ابن آدم خطاء، سب سے خطائیں ہوتی ہیں، سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہر ابن آدم سے، ہر آدم کی اولاد سے، لیکن ان خطا کاروں میں بہترین وہ ہیں جو اپنے خطاؤں کو، اپنی غلطیوں کو ریئلائز کرتے ہیں، اور ریئلائز کرنے کے بعد اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور اپنے رب کے آگے گڑ گڑاتے ہیں، عاجزی اور انکساری اختیار کرتے ہیں، کیونکہ توبہ میں عاجزی اور انکساری کا بڑا دخل ہے۔ اس روایت کو امام ترمذی نے بھی روایت کیا ہے السنن میں، کتاب صفت القیامہ والرقائق والورع عن رسول اللہ، اس میں باب قائم کیا ہے، پھر حدیث 2499۔ ابن ماجہ نے بھی اسے سنن میں روایت کیا ہے، کتاب الزہد میں حدیث 4251۔ امام احمد بن حنبل نے، امام حاکم نے المستدرک میں، اسی طرح المصنف ابن ابی شیبہ میں، اسی طرح المسند ابی یعلا میں، اسی طرح شعب الایمان جو امام بیہقی کی حدیث کی کتاب ہے، المسند الرویانی میں، کئی کتب حدیث میں روایت آتی ہے۔ تو کئی محدثین نے اسے جمع کیا ہے۔ یہ بھی اس بات پر دلالت ہے کہ محدثین کے نزدیک یہ روایت کتنی اہم اور کتنی ضروری ہے کہ انہوں نے اسے اپنی اپنی کتابوں میں جمع کیا ہے، اور امام حاکم کہتے ہیں کہ ھذا حدیث صحیح الاسناد، اس کی جو اسناد ہے وہ درجہ صحیح پر ہے۔ اچھا، اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت آتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التائب من الذنب، کہ گناہ سے سچی توبہ کرنے والا، یہاں توبہ سے مراد ہی سچی توبہ ہے، ورنہ جھوٹی موٹی تو توبہ وہ توبہ ہی نہیں ہوتی۔ تو جو سچی توبہ کرتا ہے اپنے گناہوں سے، تو کمن لا ذنب لہ، تو وہ اس شخص کی مانند ہے جس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ اسے امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، اور امام ابن ماجہ نے اسے کتاب الزہد میں روایت کیا ہے، باب ذکر التوبہ کے تحت حدیث نمبر ہے 4250۔ اسی طرح امام طبرانی اس کو المعجم الکبیر میں لاتے ہیں، حدیث 10281۔ امام بیہقی سنن الکبریٰ میں، اسی طرح المسند ابن الجعد میں، اسی طرح اسے مسند الشہاب میں، اسی طرح اسے امام بیہقی جو ہے نا، اسے حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں شعب الایمان میں، حضرت عبداللہ ابن مسعود کے بجائے۔ حدیث نمبر جو ہے وہ 7178 اور 7196۔
136، امام دیلمی مسند الفردوس میں اور کئی کتب حدیث میں یہ روایت آتی ہے۔ تو اور امام حیثمی کہتے ہیں اس روایت کے بارے میں کہ وَرِجَالُهُ رِجَالٌ صحیح، کہ اس کے رجال جو ہیں وہ درجہ صحیح پر ہیں۔ اچھا، تو یہ دو روایات جو ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ اس لیے ہیں ان لوگوں کے لیے جن کی زندگیوں میں، جن کی پچھلی زندگیوں میں ان سے کوئی گناہ ہو گئے اور ان گناہوں پر وہ نادم ہیں، شرمندہ ہیں، اپنے رب کے آگے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ چکے ہیں، تو اب انہیں اپنے رب سے عاجزی اور انکساری کا راہ اختیار رکھنی چاہیے۔ لیکن ساتھ یہ بات یاد رکھیں کہ اس توبہ کی توفیق آپ کو اللہ نے دی ہے، کیونکہ وہ آپ کو معاف کرنا چاہتا ہے، اس لیے مطمئن ہو جائیں اور ان راستوں پر پھر کبھی نہ لوٹیں جن راستوں سے آپ نے توبہ کی ہے، اور اچھے راستوں کی طرف گامزن ہو جائیں، اپنے رب کو منانے کے راستے پر چل پڑیں، اس راستے پر چل پڑیں جو اطمینان والی جانوں کا راستہ ہے، اور نفس امارہ سے اپنے آپ کو نکال کر، نفس لوامہ سے گزار کر نفس مطمئنہ کے راستے پر گامزن ہو جائیں کہ نفس مطمئنہ پہ استقامت بھی میرا رب دیتا ہے، اس مقام تک پہنچاتا بھی میرا رب ہے، اور پھر جب اس مقام پر پہنچ کر استقامت آ جائے اور اسی کیفیت میں اس دنیا سے بندہ چلا جائے تو میرا رب کہتا ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیة مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بے شک میرا رب، میرا رب، میرا رب، میرا رب، میرا رب ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ رب کائنات ہے، وہ الرحمن ہے، الرحیم ہے، وہ مالک یوم الدین ہے، اور اے ہمارے رب، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے باری تعالیٰ پھر چلا ہمیں، سیدھی راہ دکھا ہمیں، اس پہ استقامت عطا فرما دے باری تعالیٰ، استقامت عطا کر دے میرے رب۔ ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، کوشش کرتے ہیں پر ہمارے قدم ڈگمگا جاتے ہیں، ہمیں وہ صراط مستقیم عطا فرما میرے ہمارے پاک پروردگار۔ یہ وہ راستہ جو تیرے پیاروں کا راستہ ہے، صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تیری نعمتیں آئی ہیں، وہ ہدایت پر لوگ جو تھے، اور ان کے راستوں سے بچا جو خود اپنے آپ کو تو ہدایت پر سمجھتے تھے لیکن وہ تیرے غضب کا شکار تھے اور وہ بھٹکے ہوئے گمراہ لوگ تھے، ان لوگوں کے راستے سے بچا باری تعالیٰ، آمین یا رب العالمین۔ اے ہمارے رب، ہمارا ایمان ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ اس میں شک کوئی نہیں ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ الف لام میم وہ تیرے اور تیرے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان کا علم ہے، جسے ہمیں نہیں دیا گیا، یہ ہمیں بتانے کے لیے کہ عاجزی اور انکساری اختیار کرو، کہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کہ تمہیں بس تھوڑا سا علم دیا گیا ہے، تم کیوں اچھلتے پھرتے ہو۔ عاجزی اور انکساری اختیار کرو، اپنے رب کے آگے گڑ گڑاؤ، اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور اس کے بندے بن کے رہو، کیونکہ اسی میں سلامتی ہے اور اسی میں بقا ہے، اسی میں حسنہ ہے اس دنیا کی اور اسی میں حسنہ ہے آخرت کی، کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ خوش رہیے، جڑے رہیے، ایک دوسرے کو جوڑیے، توڑیے مت، محبتوں اور پیار کا معاملہ رکھیے، اللہ کی عبادت کیجیے اور صرف اسی کی عبادت کیجیے، صرف اسی سے مدد چاہیے، اور اپنا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔